السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں آج میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر, اللہ کا شکر ہے. سر, اسلام آباد کے چند ایک صحافی ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, وہ بہت جلد باہر آنے والے ہیں اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بھی وہی ہوں گے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اپنے بھائی شہباز شریف صاحب سے ایک ٹسل چل رہی ہے پارٹی کے اندر. وہ ان کی حکومت سے خوش نہیں ہے, ان کے وزراء سے, ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے, اور جو وزراء نواز شریف صاحب کے قریب ہیں وہ ان کو ایم این ایز دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو کیبنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں, سوال یہ ہے کہ پھر تحریک تحفظ آئین کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ 5 اگست سے ملک گیر احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے. ان کے کچھ مطالبات ہیں عمران خان کی رہائی سے متعلق, بشرا بی بی کی اور چند ایک اور لوگوں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کلیم اور ان کے احتجاج میں بہت زیادہ تضاد ہے, اور اگر ان کے جو احتجاج ہیں یہ کیا اپنے احتجاج کے تھرو اپنے گولز اچیو کر پائیں گے جو یہ کتنے ٹائم سے چاہ رہے ہیں؟ میں تو آج بھی اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, اور وہ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو لاہور کے اسیران ہیں, اور اس میں انہوں نے ماہرنگ بلوچ کو, عمران خان کو, بشرا بی بی کو, علی وزیر کو, ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر کو بھی شامل کیا کہ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کشمیر کا الیکشن ڈیلے کر دیں, اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے. اور یہ جو 5 اگست کی کال دی ہوئی ہے یہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے, لیکن پس پردہ تو کچھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی ایفرٹ کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کنکلیوڈ کر دیا جائے, ایک رستہ بنا دیا جائے, ایک درمیان میں ایک پل بن جائے جس سے چیزیں نارملائز ہو جائیں. لیکن ہوا کیا, بار بار یہ ایفرٹس پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن یہ ایفرٹس فیل ہو جاتی رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نا اتنی کوئی وہ نہیں ہے, جلدی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کو جیل میں ڈال کے بھول گئے اسٹیبلشمنٹ. اب عمران خان صاحب کے کچھ حمایتی ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے ان سرکلز میں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ اسٹیل میٹ ہو رہا ہے, ایک طرح سے آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ایک طرح سے ایک کیوس سا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کو کچھ انسینٹیوز دیں, یہ کریں وہ کریں. لیکن اس طرح کی کوشش پہلے بھی ہوئی تھی. جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شریف آدمی ہے. اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ کچھ انہوں نے ماضی میں کچھ بریک تھرو کروائے تھے. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے, یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی تھے اس وقت گنڈا پور, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ایک دفعہ رہائی دلوا بھی دی تھی. لیکن پھر اس کے نتیجے میں بشرا بی بی صاحبہ نے جس طرح سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا اور گنڈا پور کو لے کر آئیں, اور پھر جس طرح سے ڈراپ سین ہوا اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. ریزن یہ تھی کہ جو باتیں کر کے انہوں نے بشرا بی بی کو چھڑوایا تھا وہ سارا وعدے وہ پورے نہیں ہوئے. اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 شخصیات یہ کوشش کر رہی ہیں جن کا سی ڈی ایف صاحب کے ساتھ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اوپر کی سطح پہ رابطہ ہے. میرا خیال ہے یہ 2 بندے ہیں جو ابھی بھی رابطے میں ہیں. نمبر 1 بیرسٹر گوہر ہیں اور دوسرے گنڈا پور ہیں. گنڈا پور کا بہت زیادہ محسن نقوی صاحب سے رابطہ ہے. وہ بذریعہ محسن نقوی سی ڈی ایف صاحب کے ساتھ رابطے میں آ سکتے ہیں, اور گوہر صاحب براہ راست بھی 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں, لیکن ان میں بھی گنڈا پور موجود تھے. تو یہ 2 لوگ ہیں جن کی گفتگو یا بات چیت وہاں پہ سنی جا سکتی ہے یا ہو رہی ہے. لیکن ان دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی جب یہ جا کے بات کرتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ہم رستہ بنا سکتے ہیں, جیسے گنڈا پور نے جا کے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کو
یا تو مری والے آپ کے جو گھر ہے وہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں، یا بنی گالا تو عمران خان صاحب نے بہت برا مانا تھا. تو یہ ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو گو ہیڈ خود پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوتا اس طرح کی کسی معاملے میں. اب یہ ایک نئی کوشش کر رہے ہیں، کہ دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو اگر ہم رہائی دلوا لیں کسی طرح سے، اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہم کسی ایگریمنٹ پہ لا سکتے ہیں. یہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایفرٹ اور بھی ہو رہی ہے، وہ ہے کہ کل دوبارہ پھر فواد چودھری صاحب اور جو عمران اسماعیل صاحب اور وہ جو مولوی محمود صاحب ہیں وہ لاہور کے اسیران سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے. یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والے لوگ، یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ایک دوست کہہ رہے تھے، ایک تجزیہ نگار جن کی بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت ہے آج کل، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھرڈ ٹیئر کے کسی افسر کے ساتھ رابطے میں ہے. یعنی ان کی یہ جو ڈائیلاگ کرنے کی کوشش ہے، اس کا کوئی امپیکٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ سطح پہ ان کے کوئی رابطے ہوں. لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں تو وہ ادھر کوٹ لکھپت جیل میں جا کے ان سب لوگوں کو کسی ایک کمرے میں بٹھا کے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ایک سیاسی ملاقات. بہرحال وہ سہولت گورنمنٹ ہی کر رہی ہوتی ہے، یا وہ کوئی خفیہ ادارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی جا کے ان سے نہیں مل سکتا. لیکن ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ بار بار آتے ہیں کوٹ لکھپت اور ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بیچارے کچھ تو سزا یافتہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی خواہ محمود قریشی ہوں، محمود رشید ہوں، یا یہ جو چیمہ صاحب ہیں سرفراز چیمہ ہوں، یا ڈاکٹر صاحبہ ہوں، ان کا اعجاز چودھری ہوں، ان کا یہی ہے کہ یہ پارٹی کے رہنما ہیں. یہ اپنے طور پر تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں. ان سے ملاقاتوں کا فائدہ تو تب ہو اگر یہ کمیٹی جو ہے 3 رکنی کمیٹی، ان کی کوئی ملاقات کرائے نا عمران خان صاحب سے، جو کروا رہے ہیں ان سے ملاقاتیں. یعنی ایک ایسی جگہ پہ جا کے یہ پانی تلاش کر رہے ہیں جس کے نیچے پانی نہیں ہے، تو جہاں پہ مصالحت ہو سکتی ہے، قومی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، وہ تو عمران خان ہے. تو ان تینوں کو، فواد چودھری صاحب کو، مولوی صاحب کو اور عمران اسماعیل صاحب کو لے جائیں وہاں، عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کروائیں اور یہ بتائیں ان کو کہ ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، ایک مصالحت کی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ یہ جو محاذرہی کی بات ہے یہ چھوڑ دیں. لیکن جب تک عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کی پارٹی اس میں انوالو نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرے گی. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ریڈ لائن کراس کی ہوئی ہے انہوں نے ایسی، جس کے بعد ان کو معافی نہیں مل سکتی. یہ ایک ڈیڈ لاک ہے. اب اس کے اندر جب بھی کوئی کوشش ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے ویلاگر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب راستہ کھل گیا، اب اسٹیبلشمنٹ این آر او مانگ رہی ہے عمران خان سے، اب حکومت این آر او مانگ رہی ہے، عمران خان صاحب آئیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہ کرے. بھائی ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ وہ زمینی حقائق کے بالکل ایک برعکس بات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس جوش سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے صرف پی ٹی آئی کے جو ویورز ہیں نا ان کو اپنی ویڈیو انہوں نے دکھانی ہوتی ہے. یہ وہ اسٹیرائڈس بیچتے ہیں ان ورکرز کے لیے، روز ان کی امید بڑھاتے ہیں، اور پھر اگلے دن پتہ لگتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو اڈیالہ جیل باہر جانے والے لوگوں کے اوپر بھی لاٹھی چارج ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. تو مایوسی کی خبریں زیادہ ہیں. اور دوسری بات ہے یہ جو ابھی انہوں نے اسٹرائک اناؤنس کی ہے نا 5 اگست کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جب بھی کبھی کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے تو اس کا مرکز لاہور رہا ہے. لاہور بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نے خالی کر دیا ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو ہلچل تھی، لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ جو ان کے جلسے ہوتے تھے یا وہ اکٹھے ہوتے تھے کہ احتجاج کرتے تھے، وہ کافی مہینوں سے بالکل خاموش ہے لبرٹی چوک نا. اس کے علاوہ بھی پورے پنجاب میں کہیں ان کا وہ نیٹ ورکنگ نہیں ہے، پنجاب کی پریزیڈنٹ ایکٹیو نہیں ہے.
دوسرا مرکز کراچی ہے. کراچی میں بھی ان کا فٹ پرنٹ بہت اچھا ہے. وہاں سے MQM کو انہوں نے ایک طرح سے کلین واش کر دیا تھا. تو لیکن وہاں پہ بھی ان کے لیڈر بھی سامنے نہیں آتے. ورکر کچھ آتے ہیں سڑکوں پہ, پولیس ایکشن کرتی چلے جاتے ہیں. اور پھر وہاں اسلام آباد میں تو ہم نے دیکھا کہ اسمبلی ہال کے باہر یہ جو اچکزئی صاحب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں, کچھ ورکرز آ جاتے ہیں, پولیس پھر ان کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. تو یہ احتجاج ہوتا ہے. احتجاج جس پیمانے پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پاپولر مین اسٹریم سب سے بڑی جماعت ہے, آج بھی الیکشن ہو تو یہ 2/3 میجورٹی لے کر جیتے گی, جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے ان کی لیڈرشپ کو کہ اگر اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے تو اس سپورٹ کو ری آرگنائز کس طرح سے کرنا ہے, کیسے ان کو آپ نے سڑکوں پہ لانا ہے. سڑکوں پہ لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کریں. اگر آج بھی لاہور میں ایک جگہ پہ 50,000 لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی لیڈر, اور وہ صرف عمران خان صاحب کا بینر یا ان کی تصویر اٹھا کے چلے جاتے ہیں, تو 50,000 لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو لیکن اگر 4 نکلیں گے, 10 نکلیں گے, تو وہ پولیس اوور پاور کر لیتی ہے اس طرح کے. سر وہی بات ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں کہ یونٹی نہیں ہے PTI میں, اور راولہ کوٹ جیسا ایک بھی جلسہ یہ لوگ نہیں کر پائے. وہ کشمیری بیٹھے ہیں نا, کشمیری تو اپنے اب پنگا لے کے بیٹھے ہوئے. PTI تو ویسے احتجاج شو ہی نہیں کر پائی, یونٹی شو ہی نہیں کر پائی. ان لوگوں نے شروع میں کیا تھا, لیکن ان لوگوں کا ماڈل اور تھا. ان لوگوں نے PTI نے 2-3 دفعہ جو ایفرٹ کی, وہ چونکہ ان کی KP میں حکومت تھی, وہاں سے یہ اپنے پورے وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ اسلام آباد کو چوک کر دیں گے, سرکاری عمارتوں پہ قبضہ کر لیں گے اور حکومت بدل دیں گے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. ان کو پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں, ہر صوبے میں ایک موبلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس میں نا کئی ٹیئرز ہوتے ہیں, پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, بار کونسلز جو بارز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, وکیلوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے, ادیبوں شاعروں کے ساتھ رابطے کرنے ہوتے ہیں, مزدور تنظیموں کو ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. اسی طرح تحریکیں نہیں بنتی. یہ جو نیٹ ورکنگ ہے نا اس طرح کی ساری, وہ بالکل PTI نے تو اپنی لیڈرشپ ہی کو پیچھے کر کے تو آؤٹ سورس کر دیا نا سارا کچھ, کہ اچکزئی صاحب کسی اور جماعت کے ہیں, راجہ عباس صاحب کسی اور جماعت کے ہیں, تو جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, محسن وہ جو ہیں اپنا وہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کسی اور جماعت کے ہیں, وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کسی اور جماعت کے ہیں. تو ان کی تو مین لیڈرشپ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی. اگر لطیف کھوسا کبھی نظر آ جاتے ہیں تو وہ بھی 2 سال پہلے پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ہیں. تو جو پیور یعنی جو آئیڈینٹیکلی PTI کے فیسز ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے نا ان کے. تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بیچارے جو کہ چیئرمین ہیں, ان کو نہ کبھی کسی جگہ پہ چیئرمین کا پروٹوکول نہیں ملا, ان کی اپنے سیکرٹری جنرل سے نہیں ملتی. سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بیچارے کہتے رہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے چونکہ نامینیٹ کیا ہوا ہے, میں ہوں, ان کے نیچے کوئی ان کا اپنا کوئی گروپ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تو ہو گئی کہ ان میں یونٹی نہیں ہے, لیکن مجھے میرے پہلے سوال میں ہی مینشن کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا کیا اس وقت شہباز شریف کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے, کہ یہی سننے میں آ رہا ہے اور بہت کریڈیبل سورسز سے کہ وہ ان کے وزراء سے خوش نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے, جو وزراء نواز شریف کے قریب ہیں ان کو لگا دیا جائے, محمد اورنگزیب سے کچھ محکمے واپس لے لیے جائیں, بلال کیانی کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو ایک فیڈرل کیبنٹ میں تعینات کر دیا جائے. تو یہ نون لیگ کی کیا ٹسل ہے؟ اوپر سے جولائی کا مڈ بھی آ گیا جس میں بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ بڑی تبدیلیاں ہوں گی. تو کون سی تبدیلیاں آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ کیبنٹ ری شفل تو کافی دنوں سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن میں اس نون لیگ کی طرف تھوڑا بعد میں آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو جدہ بھیج دیا تھا تو اس وقت بھی ڈیڈ لاک اسی طرح کا تھا جیسا ڈیڈ لاک آج کل عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک میسیج دیا تھا مجید نظامی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ جائیں, جا کے میاں نواز شریف سے بات کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آگے بڑھنا تو آپ شہباز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنا دیں.
تو یہ پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب کتنے پسندیدہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اسی طرح آج عمران خان صاحب کو میسج دیا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو آپ باہر اگر نکال لیں تو شاید وہ بات کر سکیں. ان کے لیے شہباز شریف بشرا بی بی شاید ثابت ہو سکیں عمران کے لیے، جو شہباز شریف روز پلے کر. اب اس وقت جب وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ان کی فیکلٹی یہ ہے، ان کی سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضگی نہیں لینی. دوسری طرف بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے مسلم لیگ نون کا بطور پارٹی اور میاں نواز شریف صاحب کا کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں، 4 سال سے 5 سال سے 5 بجٹ دے دیے، پبلک ناراض ہے. ہم جو حکومت میں اس لیے آتے ہیں کہ پبلک کو تھوڑا انسینٹو دے سکیں، خوش کر سکیں، ووٹ بینک اپنا جو سکڑ گیا اس کو بحال کریں. یہ ایک سوال ہے مسلم لیگ نون کا. لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں نا، یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو وہ اسکرپٹ دیتے ہیں اس کے مطابق آپ چلیں، جو وہ وزیر دیتے ہیں ان کے ساتھ آپ گزارا کریں. تو دوسرا طریقہ وہ ہے جو لڑائی کا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد میاں نواز شریف صاحب 3 سال کے بعد اقتدار سے الگ کر دیے جاتے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے سلاٹس رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس وزارتوں کی، کون سی؟ یہی وزیر داخلہ ہو گئے یا وزیر خزانہ ہو گئے یا کچھ اور ہیں 2-4، تو ان کے اوپر مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اب کافی ہو گیا، 2-3 سال ہو گئے ان کے بندے، اب یہاں پہ پولیٹیکل ہمارے بندے آئیں تاکہ وہ 2 سال اگلے لگائیں. 29 میں الیکشن ہے، ہم کچھ مطلب اپنا وہ لوگوں کو کچھ دے سکیں. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہ ان کے جب بندے آئیں گے تو یہ کچھ ایسا کریں گے کہ جو تھوڑی بہت اسٹیبلٹی معیشت کی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ پرابلم ہے. سینڈوچ بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب درمیان میں. وہ صرف اپنا عاصم منیر صاحب کو خوش رکھیں گے، میاں صاحب تھوڑے بہت ناراض ہوتے ہیں تو ان کو وہ بڑے بھائی کہہ کے منا لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ آپریشن شبان شروع کر دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں 39 ٹیررسٹ بھی مار دیے گئے ہیں. آج صبح خزدار کے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن پر ٹیررسٹ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا. پھر ایک اور بہت پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ ٹیررسٹ نے 18 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا، تو وہاں بھی ایک بڑے اسکیل پہ آپریشن ہو رہا ہے. آبویسلی آپریشن شبان کا ہی وہ حصہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپریشن ضرب عضب کی طرح آپریشن شبان بھی کامیاب رہے گا؟ اور صرف آپریشن کامیاب ہونے کی حد تک بات نہیں ہے، کیا بلوچیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بلوچستان کو ہم انکلوڈ کریں گے جیسے آل انکلوسیو پاکستان، اس میں بلوچستان کو بھی اپنا پورا حصہ سمجھ کر ہم اس کو ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے، یا وہ چیز ویسی کی ویسی رہے گی؟ دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے نا، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پیچیدہ ہو گیا. میں صرف یہ ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ وہاں 2 آپریشنس ہو رہے ہیں. ہمارے ادھر سیٹلڈ پنجاب میں جب ہم بچے تھے تو یہ بات ہے 70s کی یا 70s کی بات ہے آلموسٹ. تو یہاں پہ نا فوجی مشقوں کے لیے ایک موسم میں، خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں مشقوں کے لیے فوجیوں کچھ یونٹس جو تھے نا، وہ کچھ شیخو پورہ میں آ جاتے تھے، کچھ کہیں دوسری جگہ پہ چلے جاتے تھے. نہریں ہوتی تھیں، وہ درمیان میں ایک بنا لیتے تھے، حد بنا لیتے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ وار گیمز کرتے تھے. اس کے نتیجے میں جو سیولین انفراسٹرکچر ہوتا تھا، کھیت اور سڑکیں اور باقی چیزیں، وہ ساری مارجنلائز ہوتی تھیں. پھر ان کا ایک سرکاری طور پہ تخمینہ لگایا جاتا تھا کہ اس کی فصل تباہ ہوئی، کیا ہوا، اس کو کمپنسیشن ملتی تھی، بہت تھوڑی ملتی تھی. اس کے دوران یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ، مثلا ایک دفعہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ رستہ ہے، یہاں پہ ان کھیتوں میں کسی نے پانی نہیں لگانا، تو ایک ذمہ دار کے مزارے نے غلطی سے پانی لگا دیا، تو اس ذمہ دار کے خلاف بھی ایک ایسا ایکشن ہوا جو میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا.
تو یہ میں پیس ٹائم کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی علاقے میں کچھ دہشت گردی کا معاملہ ہو اور وہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہا ہو تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پھر جو کمیونٹی ہوتی ہے نا, کمیونٹی کے لیے کافی مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو یہاں سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمیشہ یہ اگر کوئی سن رہا ہو ہمیں, تو آپ آپریشن ضرور کریں, دہشت گردوں کو ضرور پکڑیں, لیکن کوشش کریں کہ مقامی آبادیوں کو ناراض مت کریں. سر یہ آپ نے سیم وہی بات کی ہے. میں ایک اینالسٹ کو سن رہی تھی, انہوں نے یہی کہا کہ ریاست آپ کو بلوچستان میں وردیوں میں, چھاونیوں میں, چیک پوسٹ پہ نظر آتی ہے, نہ کہ یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, اور وہ آپ کوئی فلاح و بہبود کے کام ہی نہیں ہے ایگزیکٹلی. اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا, یہ تو ایک مینجمنٹ ہے نا, کہ کہیں چھاونی ہو, کہیں پہ آپ کا پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہو, پولیس لائن ہو, کہیں پہ سیشن کورٹ ہو, کہیں پہ کچہری ہو. یہ تو ایک آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اسٹیٹ کا, لیکن اس کے ساتھ آپ کا ایک سوشل ویلفیئر کا اسٹرکچر ہوتا ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ کے سڑکیں, آپ کے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز, انڈسٹریلائزیشن, باقی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی. تو ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے ہمیں, تاکہ ان لوگوں کو ایک سینس آف اونرشپ بھی ملے نا. ان کو یہ نہ کسی وقت, دیکھیں دشمن جو ہوتا ہے نا, وہ ایک زہر آپ کے دماغ میں, لوگوں کے, مقامی لوگوں کے ذہن میں, کہ آپ تو مفتوحہ ہیں, آپ کو تو فتح کیا گیا, آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں, آپ کی اپنی کوئی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہیں. تو جب یہ باتیں ہو رہی ہوں, دشمن بھی کر رہا ہو, پھر آپ کے اندر سے لوگ کر رہے ہوں جو آپ کی اپوزیشن ہے, کیونکہ وہ کرے گی بات, یا تو پھر آپ بالکل ٹوٹل آمریت کر دیں نا, تو یہ بھی بات ہے. پھر ہمارے جیسے لوگ بھی بات کریں گے کہ آپ مقامی آبادیوں کو انوائنگ نہ کریں, ان کے ساتھ آپ ایک اچھے رشتے بنائیں. اور جب آپ کوئی آپریشن کر بھی رہے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیجز نہ ہوں. ہمیں تو عام آدمی کی بجائے یہ جو پولیس اہلکار ہیں یا فوجی اہلکار ہیں, جب ان کے باڈی باکسز آتے ہیں تو اس پہ بھی مطلب آنسو بہانے کو دل کرتا ہے. کتنے کتنے نوجوان جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں مطلب اپنی فیملیوں کو چھوڑ کر ان کو شہادت ملتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں طرف نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں. تو جن چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ گانٹھ دے رہے ہوتے ہیں نا, اس کو بعض کا ہاتھ کی بجائے جب منہ سے کھولنا پڑ جائے تو وہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو جن چیزوں کو سول وے میں حل کیا جا سکتا ہو وہاں تک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آزاد کشمیر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 2 ہفتے رہ گئے ہیں الیکشنز میں, اور ساری پارٹیز, ٹی ٹیپ بھی, تحریک تحفظ آئین نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہاں پہ الیکشنز کو ملتوی کر دیا جائے, حالات سازگار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اب ویسے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو جائیں گے, لیکن 2 ہفتے رہ گئے ہیں صرف, تو وہ کب تک اناؤنسمنٹ ہوگی؟ دیکھیں, یہ ابھی تک ویٹ اینڈ سی چل رہی ہے پالیسی, ریاست کی طرف سے بھی اور وہاں کے لوگوں کی طرف سے بھی. اب انہوں نے اپنی سٹرائک جو ہے وہ تھوڑی آگے کر دی ہے, لیکن وہاں ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا عمر نذیر جو ہیں, عمر نذیر کشمیری, جو راولہ کوٹ میں بہت بڑا ایک اجتماع لے کر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کا دھرنا, اور ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب یہ جو خواجہ مہران ہیں میر پور والے اور سردار امان اللہ سدوزئی, ان سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے, کیونکہ یہ جو مہران ہیں یہ JKLF کے ہیں, اور سدوزئی جو ہیں وہ بھی سردار امان اللہ سدوزئی, یہ بھی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی ہیں, اور یہ اسی لیے اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں. اگر یہ عمر نذیر صاحب کلٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور راولہ کوٹ میں تھوڑا سا پیس آ جاتا ہے اور آگے دھرنے نہیں ہوتے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ خبر درست نہیں ہے جو ہم تک پہنچی ہے, اور وہ اگلے ہفتے جو انہوں نے دوبارہ سے
15 جولائی کا انہوں نے کہا ہوا دوبارہ سے دھرنا دینے کا. اگر وہ ایک بڑا دھرنا دے دیتے ہیں اور وہاں پہ کیمپین کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کے لیے, تو پھر شاید ان کو اپنا الیکشن آگے لے جانا پڑے. ٹھیک ہے سر, ایک اور بات کہ پیٹرول کی پرائسز ابھی 297 ہوئی تھیں, واپس 13 روپے بڑھ کے 310 ہو گیا ہے. ابھی تو ٹھیک ہے, وہ دوبارہ سے مذاکرات چل رہے ہیں, فیلڈ مارشل بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک دم سے ان کو پیٹرول بڑھانے کا خیال کہ ایک دم سے بڑھا دیا, ابھی کم کیا تھا. یہ لیویز کی انہوں نے مد میں کچھ پیسے بڑھائے ہیں, جو کہ جو انہوں نے وعدہ IMF سے کیا ہوا تھا, لیکن ڈرے اس وقت سے کہ جو ٹرمپ اب نئی کہانی سنا رہا ہے نا. ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ جب سے وہاں ٹرکی آیا ہے نا, انقرہ جو ان کی ہو رہی ہے نیٹو, تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ ایرانیوں نے میری جان لینے کا فیصلہ کر لیا. اور کچھ کسی حد تک یہ بات جو ہے نا یہ سمجھ آتی ہے, کیونکہ ایرانی جو ہے نا انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ خامنائی صاحب کا ہم بدلہ لیں گے. جب خامنائی صاحب, سر تب تو جنگ جاری تھی نا, میرا کہنے کا مطلب ہے, لیکن جو مذاکرات بھی جاری ہیں ساتھ جنگ بھی تو جاری ہے نا, ابھی بھی جنگ جاری ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو کسی انٹیلیجنس ادارے نے اطلاع دی ہو ٹرمپ کو کہ یہ تو آپ پر کسی وقت بھی کہیں پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہ جو بار بار 2 یا 3 دفعہ اس نے یہی بات کی ہے. اور پھر آج تو میں اسٹیٹمنٹ ایک دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ اگر مجھے انہوں نے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں نے پہلے ہی اسٹینڈنگ آرڈر دے دیے ہیں کہ کتنے میزائل جو ہیں, کتنے ہزاروں میزائل جو ہیں وہ یہ ایران پہ مارنے. تو وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو آپ کا یہ جو پیٹرول جو ابھی کتنے روپے 13 روپے بڑھا ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ واپس 400 پہ نہ چلا جائے, کیونکہ جتنی وولٹائل اس وقت سچویشن ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے دنوں میں ایران امریکہ صلح ہوگی, کیونکہ یہ MOU سائن ہونے کے بعد اتنا بڑا واپسی جو ہے نا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. سر آپ نے درست فرمایا کہ یہ سچویشن والیٹائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دینے کی اس لیے بھی عادت ہے تاکہ ان کو بہانہ مل سکے, وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہ ایران کو مزید یا لیبنن میں یا آس پاس وہ جہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, میزائل داغنا چاہتے ہیں, وہ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اتنے مہینوں سے جنگ لگی ہوئی تھی. پہلے اس نے نہیں کہا کہ میری جان لینا چاہتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کو بھی کوئی انفارمیشن ملی ہوگی, تو وہ 2-3 دفعہ ایمفسائز کر رہا ہے نا اس کے اوپر. تو اس لیے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا, ہم تو اس کے بیانات سے ایک چیز اخذ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تحمل دونوں طرف ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایران بھی مطلب یہ ابھی ان کا یہ خیال ہے امریکیوں کا کہ MOU کی خلاف ورزی ایران نے کی ہے. سب سے پہلے ہارمز میں ان کے کچھ کنسائنمنٹس پہ اٹیک ہوا تھا, لیکن اس کا جواب انہوں نے بہت آؤٹ آف پرپورشن دیا امریکیوں نے, جتنے خوفناک اٹیکس کیے ہیں پچھلے 2-3 دن. تو امن چاہیے اس ریجن کو, ورنہ بہت بڑی کساد بازاری, بہت بڑا ریسیشن جو ہے وہ نوک کر رہا ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جنگ, وہ ٹروٹسکی نے کہا تھا نا کہ جنگ جو ہوتی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جنگ کی بعض اوقات, لیکن جنگ کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ اس ریجن سے جنگ واپس نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی آج ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے, اور ابھی حال ہی میں پاپولیشن کونسل پاکستان میں بنائی گئی ہے جس کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ممبر ہیں. مطلب یہی سامنے آ رہا ہے کہ اب وہ کنٹرول کریں گے, باقی ان سے تو کچھ ہو نہیں رہا. تو آپ کو واقعی آبادی کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس میں بہت جلدی گائیڈ لائنس دیں گے اور ان پہ عمل درآمد بھی ہوگا, کیونکہ اور اتنے مسائل ہیں, بلوچستان, آزاد کشمیر, کیا وہ سنبھال لیں گے؟ فیلڈ مارشل کو ہم اتنا ٹرسٹ کریں گے وہ سب سنبھال لیں گے؟ نہیں, اب کس چیز کو سنبھالیں گے؟ دیکھیں یہ جتنا کام اپنے ذمہ بڑھاتے جا رہے ہیں نا جی اتنا ہی میس بنتا جا رہا ہے. لوگوں نے پھر کام کرنا چھوڑ دیتے نا باقی ادارے کہ سب فیلڈ مارشل صاحب کریں گے, ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک پاپولیشن کی ایک ہائی لیول کمیٹی بناتے ہو, پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب اس کے ممبر ہیں, 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ اس کے ممبر ہیں. اس سے پہلے آپ نے پنجاب میں وہ محکمہ ہی بند کر دیا. اب اس پنجاب میں اس کا پیرافرنیلیا کیا ہوگا نئے سرے سے, کیونکہ مسئلہ ابھی تک کانسٹیٹیوشن میں یہ صوبوں کے پاس ہے, مرکز میں نہیں گیا.
تو ہم پچھلے 70-80 سال سے آبادی کے بارے میں بالکل سیریس نہیں ہیں، اور یہ ہماری معاشی تباہی کا سب سے بڑا سورس ہے کہ آپ کی پہلے ہی آپ قرض لے کے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، اور پیسے لے کر دنیا سے اپنے کاروبار، سیاست اور اپنا دفاع چلا رہے ہیں، اور پھر نئے بچے پیدا کر کے ان کو کیسے آپ ایجوکیشن دیں گے، ہیلتھ دیں گے، باقی چیزیں. تو جب تک آپ آبادی کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ تو دیکھتے ہی دیکھتے جس طریقے سے ہم ابھی چند سالوں میں 16 کروڑ سے 26 کروڑ ہوئے ہیں، تو پھر 36 کروڑ اور 46 کروڑ اور 56 کروڑ ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو یہ بہت افسوسناک ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.